اسی میں ایک اور مسئلہ جس میں ہمارے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا ہے، جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صف لمبی ہے، 20 25 15 جتنے بھی آدمی ہیں، تو کچھ جگہ خالی ہوتی ہے تو بازو میں ہٹتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس بارے میں ہمارے ہاں کئی لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے وقت ایک جگہ کھڑے ہیں تو وہاں سے بالکل ہلنا نہیں چاہیے، بالکل حرکت نہیں کرنا چاہیے، ایسا سمجھتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ہی صفوں کو سیدھا رکھنے کے بارے میں بہت تاکید کرتے تھے۔ کس حد تک؟ حدیث میں جب دیکھتے ہیں تو کئی طرح کے الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ ایک تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سووا صفوفکم، تم اپنی صفوں کو بالکل سیدھے اور درست رکھو، تم اپنی صفوں کو بالکل سیدھے اور درست رکھو۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور تعلیم یہ ملتی ہے ہم کو کہ آپ فرماتے ہیں لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم صفوں میں آگے پیچھے ہو کر نہ کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارے آپس میں دلوں کے اختلاف کا سبب بنے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا فرمان وسد الخلل، صفوں کے درمیان میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے بیچ میں جو خالی جگہ ہیں ان کو بند کر دو، ان کو بند کر دو۔ اس سلسلے میں ایک اور چوتھا لفظ ہم کو ملتا ہے وَلَا تَدَعُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی صفوں کی درستگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس طرح کے الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہوئے صفوں کو مضبوط رکھنے، قریب کھڑے ہونے، درمیان کی خالی جگہوں کو پر کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اسی تاکید میں یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب بتاتے تھے؟ نماز شروع ہونے سے پہلے ہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی تعلیم دی کہ کبھی اگر ایسا ہو گیا کہ صف میں کہیں جگہ خالی ہو گئی، کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے، ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ نکل کے چلا گیا، تو اب جگہ خالی ہو گئی نا۔ تو اب تک جو حدیثیں ہم نے سنی ان کی روشنی میں وہ خالی جگہ ویسے ہی چھوڑنا چاہیے سلام پھیرنے تک امام، یا اس کو بھرنا چاہیے؟ بھرنا چاہیے۔ تو اس کی کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملاتا ہے، خالی جگہ کو پر کرتا ہے، اللہ اس سے مل کے رہتا ہے، اللہ اس سے اپنا صلہ باقی رکھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث آئی ہے جو مقبول ہے، صحت کے درجے میں ہے۔ وہ کیا؟ جو آدمی صف کو ملانے کی خاطر ایک قدم بھی چلتا ہے تو کیا ہے خوشخبری؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان فضیلتوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اسی لیے میں بار بار میری ایک ہی تاکید، عام طور پہ آپ لوگ درسوں کے اخیر میں، یہ درمیان میں بھی کیا سنتے رہتے ہیں؟ پڑھو، وقت نکالو، قرآن کا مطالعہ کرو، وقت نکالو، حدیثیں پڑھتے رہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بات آئی ابھی ہمارے اس درس میں صفوں کے بارے میں، تو یہ چند حدیثوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہم اگر پڑھتے رہیں گے تو ہماری زندگی سے متعلق ہر گوشے کی رہنمائی قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو
ان احادیث کے خلاصے سے بات جو سمجھنا ہے ہم کو وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جو عادت بنا لی کہ میں شروع نماز میں تکبیر تحریمہ کے موقع پر جہاں پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا اس سے 1 سینٹی میٹر دائیں بائیں نہیں ہٹاؤں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں کو اس سلسلے میں غلط فہمی کیسے ہے؟ ایک صاحب سے اس سلسلے میں، ایک صاحب کیا بلکہ ایک طالب علم جو لوگوں میں مولوی کے نام سے بھی ہیں، معروف ہیں، ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ نماز میں حرکت کرنا منع ہے۔ نماز میں، اب ہر آدمی تو کہے گا ہاں صحیح بات ہے، نماز میں حرکت کرنا منع ہے نا، لیکن علماء نے، سلف صالحین نے، ائمہ نے اس سلسلے میں ایک، اس کو آپ قاعدے کی بات کہہ سکتے ہیں، ایک نیم، ایک اصول، ایک ضابطہ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز کی خاطر نماز میں کوئی حرکت، اس سے نماز میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی، ایک جگہ خالی ہو گئی یا تھوڑی سی جگہ خالی ہو گئی تو آدمی تھوڑا سا ہٹا، دائیں طرف کو یا بائیں طرف کو۔ دائیں طرف بائیں طرف کا مطلب کیا ہے؟ اگر مقتدی امام کے دائیں طرف میں ہے تو جگہ یعنی بائیں طرف ہٹنا چاہیے، امام کے قریب ہونا چاہیے۔ اگر بائیں طرف میں ہے امام کے تو اسے دائیں طرف ہٹنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہٹا تو حرکت ہوئی نا، تو یہ حرکت نماز میں، نماز کی خرابی کا سبب نہیں ہے، اس لیے کہ نماز مکمل کرنے کے لیے ہے، نماز میں صف کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں ایک اور نکتہ سمجھیے، آج سے تقریباً 4-5 ہفتے پہلے خوارج کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی کیا غلطیاں ہیں، ایک درس ہوا تھا نا، وہاں پر بھی ایک بات کیا آئی تھی، ان کی ایک سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ علم حاصل نہیں کرتے پختہ علماء سے، اور دوسری بڑی غلطی کیا ہے، کئی ساری غلطیاں جو ذکر ہوئی ہیں، کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت کسی حدیث سے ٹکرا رہی یا کوئی حدیث کسی اور حدیث سے ٹکرا رہی تو فوراً انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات غلط ہے، یہ طریقہ خوارج کا ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے، قرآن و حدیث کو صحابہ کی طرح، سلف صالحین کی طرح سمجھنے والے، صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم ہماری کم علمی کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہم کو وہ کچھ ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ٹکراؤ؟ مثال کے طور پہ نماز میں حرکت کرنا منع ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، اور نماز میں صف میں جگہ خالی ہوئی تو حرکت کر کے، ہلکے ہٹ کے ملانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ایک کم عقل آدمی، کم سمجھ آدمی، کم علم آدمی کیا کرے گا؟ ارے یہ دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے نا، کیسے پورا ہوگا؟ تو میرے بھائی اس کا حل کیا ہے؟ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف لوٹاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، حکم دیا باقاعدہ۔ لیکن ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس کوئی مشکل مسئلہ آ جائے وہ اس کو رسول کی طرف یا علم والوں کی طرف لوٹائیں تو وہاں ان کو اس کا صحیح حل ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟